ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنما اور وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ مسلم لیگ نون آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نئی پی ٹی آئی بن گئی ہے، جس طرح دھمکیاں دے کے اور دونس اور دباؤ سے وہ اداروں سے فیصلے کروانا چاہتی ہے، تو وہی کام مسلم لیگ نون نے بھی شروع کر دیا ہے؟ نہیں صافی صاحب، پی ٹی آئی تو واقعی دھمکیاں بھی دیتی ہے اور اس کا لیڈر جو ہے وہ گالیاں اور برے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے خلاف۔ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، ایک استدعا ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی روح سے جو ہے وہ ہمارا ایک الیکشن جو کہ کوئی تقریباً 1 مہینہ پہلے ہو چکا تھا، اور حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 197 ووٹ لے کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے تھے۔ یہ فیصلہ ہوا اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جی یہ جو پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہوگی، اگر کوئی ووٹ اس کے اگینسٹ استعمال کرے گا یا کاسٹ کرے گا تو وہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی۔ حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پوری سکیم جو ہے وہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کرے گا، اس کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا۔ ووٹ کاؤنٹ ہوگا ہی تو پھر اس کے اوپر یہ قصور یا اس کی یہ غلطی جو ہے اس کے سر آئے گی، اور اس بنیاد کی اس کو اوپر جو ہے اس کو ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ ڈی سیٹ کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ڈیفیکشن ڈکلیئر کرے گا، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ وہ فیصلہ سپریم لیکن رانا کورٹ صاحب میں یہ تو اپیل ہو حقیقت ہے سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کے لیکن ممبر یہ تھے ایک اور فیصلہ لوٹاکریسی کے ذریعے آپ لوگوں نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آئین اور قانون ایک عمل کا جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہوا، اس فیصلے میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیا گیا، یعنی کانسٹیٹیوشن کے بعض حصوں کو بالکل ڈورمنٹ کر دیا گیا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری جو لیگل برادری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، بارز یہ کہہ رہی ہیں، بلکہ جو ساتھی 2 ججز تھے 5 میں سے، ان 2 ججز نے بھی یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن، جو کہ عدالت عظمیٰ کا اختیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں جی اس فیصلے کی بنیاد پہ ہمارے 25 ووٹ جو مہینہ پہلے ڈل چکے تھے وہ مائنس کیے گئے، مائنس کر کے جو ہے وہ ہمیں پھر دوبارہ رن آف الیکشن میں جو ہے وہ لایا گیا۔ اب اسی فیصلے کی روح سے ایک اور پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے اوپر جو ہے وہ 10 ووٹ جو ہے وہ ہمارے مخالف کے مائنس ہو گئے، اور ہم 3 ووٹوں کی اکثریت سے رن آف الیکشن میں دوبارہ منتخب ہو گئے۔ اب اسی دن جو ہے وہ پٹیشن دائر کرنے کے لیے ہماری مخالف فریق جو ہے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ جا کے سپریم کورٹ جسٹری پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ گیٹ پھلانگے جاتے ہیں، دیواریں جو ہے وہ پھلانگی جاتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کا کہا جاتا، باقاعدہ ڈپٹی رجسٹرار جو ہیں جوڈیشل وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم آ گئے ہیں، آپ درخواست دینا چاہتے ہیں درخواست دیں۔ کہتے ہیں جی ہمیں درخواست تو ابھی تیار نہیں ہوئی۔ وہاں پہ انتظار کیا جاتا ہے، اور کوئی 2-2.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد درخواست تیار ہو کے آتی ہے، دائر ہوتی ہے، اور چھٹی والے دن جو ہے وہ پھر اس کی سماعت شروع نہیں، ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے لیے بھی اور رات کو اسی عدالت دن کھلی تھی نا، تو ان اس کے لیے بھی اوپر اگر کھلی رہی تو اس میں کیا قباحت ہے؟ نہیں، معاملہ یہ کہ ہمارے لیے تو صرف رات کو عدالت کھلی ہی تھی جب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان نے گالیاں دیں، تنقید کی، تو اس کے بعد اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ 10 دفعہ رات 12 بجے کھلی ہے عدالت۔ تو اب جناب چھٹی کے دن عدالت کھل گئی، اور کل جو ہے وہ عدالت نے سنے بغیر، موقع دیے بغیر جو ہے وہ فیصلہ دے دیا ہے، اور اب سماعت اس کی جو ہے وہ منڈے کو رکھی گئی ہے۔ اب آپ کی پارٹی قیادت کہہ رہی ہے کہ اگر فل کورٹ نہ بنا تو ہم بینچ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو موجودہ بینچ ہے اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے خیالات ہیں ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے، نہ ہم نہ واقف ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں،
اور اب تو یہ بات پہلے سے جو ہے وہ پریڈکٹ ہونے لگی ہے. جو صحافی وہاں سپریم کورٹ کی کارروائی کو کور کرتے ہیں تو وہ پہلے سے جب بینچ بنتا ہے یا کوئی کیس جاتا ہے تو وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر فلاں بینچ بنے گا اور اس بینچ کا جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوگا. ہم نے جو آج پارٹی لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ منڈے کو جو سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں ہم جائیں گے اور رسپیکٹفلی پوری عزت اور احترام کے ساتھ ہم بینچ کے معزز جج صاحبان سے اور چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ یا تو کیس کو سنے نا، کیونکہ یہ بینچ جو ہے یہ جو ہفتے کو سماعت ہوئی ہے کل لاہور میں، اس میں یہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. اب اس کے بعد جوڈیشل روایات جو ہیں جو کہ بڑی اعلیٰ روایات ہیں کہ ایسا ہونے کے بعد پھر بینچ جو ہے وہ سماعت نہیں کر سکتا. اور اگر انہوں نے کرنی ہی ہے تو پھر صرف سپریم کورٹ کو 3 ججوں کے اوپر ہی تو مشتمل نہیں ہے نا کہ 5 کا بینچ ہو تو پھر بھی 3 ججوں کا ہی فیصلہ ہمارے خلاف جائے. اب وہی فیصلہ وہی طریقہ کار اگر ہمارے حق میں جو ہے وہ آ گیا ہے اور ہمارے مخالف کو اس نے ڈسا ہے تو اب پھر فیصلہ جو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ بدل دی جائے. تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ نہ سنیں، نیا بینچ تشکیل دے دیں. اور اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ فل کورٹ یعنی تمام ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے پہلے تو اس بات کا فیصلہ کریں کہ 63A جو ہے اس کے تحت جو فیصلہ ہوا ہے اور اس کے اوپر ریویو پٹیشن سپریم کورٹ بار کی پینڈنگ ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ نہیں بنا سکتی. جی وہ کانسٹیٹیوشن کے کچھ حصوں کو ڈورمنٹ نہیں کر سکتی. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے اس کو ایک طرف رکھیں اور یہ ووٹ ڈلے گا بھی، گنا بھی نہیں جائے گا اور بندہ جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا. تو یہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. پہلے تو اس پٹیشن کا ریویو پٹیشن کا فیصلہ کریں. اگر اس کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جو کہتا ہے لیکن رانا صاحب اسی پہ عمل ہوگا وہ تو پھر ہمارے وہ 25 ووٹ بحال ہو جائیں گے. ہاں ہم تو پھر اس پوزیشن میں بحال ہو جائیں گے نا. اچھا وہ سب کچھ تو اپنی جگہ پہ، لیکن آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 معزز جج صاحبان جن میں ایک چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہے ان کو متنازع نہیں کر رہے یہ کہہ کے اور ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر کے آپ سپریم کورٹ کے ادارے کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے، جو کوئی ادنا سے ادنا بھی قانون یا آئین کا طالب علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس فیصلے سے ری رائٹ کر دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹ گنا بھی نہ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے. تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا وقار بلند ہوگا. اور اگر سارے ججز دیکھیں نا، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ ججز جو ہیں وہ نکال دیے جائیں اور دوسروں کو کیس نہیں، یہ بھی معزز ججز بیچ میں بیٹھے اور فل کورٹ دیکھیں نا. اگر آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جج کو نکالنے کا مرحلہ آتا ہے، وہ افتخار محمد چوہری صاحب ہوں، وہ جسٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ہمارے جو صدیقی صاحب تھے وہ ہوں، وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہوں، تو فل کورٹ بیٹھتا ہے. 10 ججز بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. وہ بھئی یہ صوبے کا، لیکن یہ تو ایک روایت پڑ جائے گی، کل عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی میرا کیس پلان جج نہ سنیں، پھر دوسرا کہیں گے کہ میرا یہ نہ سنیں. نہیں، ہم تو یہ بالکل نہیں کہتے کہ فلانا سنیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبے کے، پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ جو کہ 65% آف پاکستان ہے، اس کے جو ہے وہ چیف منسٹر کے انتخاب کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ جو ہے یہ متنازع ہو چکا ہے. تو اس معاملے کو فل کورٹ جو ہے وہ سن لے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ معزز ججز جو ہیں بیٹھے ہیں وہ نہ سنیں. اور میں ایک بات، ایک مثال آپ کو میں اور دے دوں کہ وزیر اعظم، بطور وزیر اعظم جو ہے ہمارے خلاف جھوٹے بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں. میں بھی ان میں پیش آ رہا ہوں، باقی دوست بھی پیش ہو رہے ہیں. وزیر اعظم بطور وزیر اعظم پیش ہوتے رہے، ان کی بیل چل رہی تھی، ان کی بیل جو تھی وہ کنفرم ہو گئی. اگلے دن یہی بینچ بیٹھا تھا اور ایک اپنا جج صاحب جو ہے وہ انہوں نے چیف جسٹس کی موجودگی میں
پروسیکیوٹر جنرل کو ایف آئی اے کے جو تھے ان کو مخاطب ہوئے، انہیں کہا کہ وہ تمہیں پتہ ہے کہ کل ایک بہت بڑا ملزم اس کی جو ہے وہ ضمانت کنفرم ہو گئی ہے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ وہاں پہ کیا کرتے رہے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا وہاں پہ۔ وہ بھئی ضمانت ان کی عدالت سے کنفرم ہوئی ہے، کوئی کسی اسسٹنٹ کمشنر نے تو کنفرم نہیں کی، یا کوئی ڈپٹی کمشنر تو نہیں بیٹھا تھا عدالت میں جو اس کے متحد تھا۔ تو جب یہاں تک جو ہے وہ باعث ہو تو صافی صاحب پھر ہم کیا لیکن اتنا رانا بھی صاحب، اسی بینچ نے جب قاسم سوری اور عدم اعتماد کے معاملے میں فیصلہ دیا، پہلے شارٹ آرڈر اور پھر ڈیٹیل آرڈر، تو اس کو تو مسلم لیگ نون نے اور آپ کی قیادت نے بڑا ویلکم کیا اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، تو اس کے لیے قبول اور اس کے لیے ناقابل قبول؟ جی اس میں اضافی جو نوٹ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ سبھی نے کہا، ہم نے بھی کہا، میں واقعہ ہی ایک آئین شکنی کی اور آئین سے ماورا اقدام اٹھانے کے متعلق جو ہے وہ نہ صرف ذمہ داری فکس کی گئی بلکہ جو ہے وہ سزا کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دلائی گئی کہ آپ کب تک جو ہے وہ ایسا ہوتا رہنے دیں گے یا پارلیمنٹ کو اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ باقی جو مین فیصلہ ہے، مین فیصلے میں سارا کچھ کہا گیا لیکن اس کے بعد کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری جو ہے وہ فکس نہیں کی گئی، کسی کے اوپر کوئی کسی قسم کی کسی کو پروسیڈنگ کا یا پروسیڈ کرنے کا اندیہ تک نہیں ہے۔ اس ڈپٹی اسپیکر کو بلایا بھی نہیں گیا، بلکہ اب جب کہ جو پنجاب کا ڈپٹی اسپیکر ہے اس کو تو کل آوازیں پڑتی رہی ہیں کہ بھی حاضر ہو، تو اسے بلایا بھی نہیں گیا۔ تو وہ فیصلہ جو ہے اس میں جو اپریشیبل جو بات ہوئی ہے وہ اضافی نوٹ تھا، اور وہ جس جج نے دیا اسی جج نے اس فیصلے میں جو 63 کا اس وقت زیر بحث ہے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن، اور یہ فیصلہ غلط ہے۔ رانا صاحب، کل سے یہ خبریں آ رہی ہیں، کچھ رپورٹرز نے بھی دی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا، آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں پر دباؤ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ سافٹ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کرایا جائے، ایسا کچھ ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے جب عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی اس وقت بھی انہوں نے، آپ اس کو سافٹ مداخلت کہہ لیں یا یہ اس لیے کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ جمہوریت کا جو ہے وہ آئین ہے، جمہوری سسٹم ہے، اور اس میں جو قائد ایوان تھا اس وقت وہ اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا، اپوزیشن لیڈر کو فون کرنے کو تیار نہیں تھا، اپوزیشن لیڈر کو گالیاں دیتا تھا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، آج بھی پورے ملک کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور یہ پی ٹی آئی جو ایک یعنی ایسے لوگوں کا ٹولہ ہے کہ جن کی سمت جو ہے وہ پتہ نہیں، اللہ بہتر کرے کہ وہ اس ملک کو کہاں لے کے جائے گی، وہ جو ہے وہ کسی سے ان کا نہ ان کی گفتگو ہے نہ ان کا کسی سے رابطہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی بھی سوسائٹی کا سیگمنٹ جو ہے، بھلے وہ کوئی معزز صحافیوں کی تنظیم ہو سکتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کہ اس صورتحال میں وہ بیچ میں جو ہے وہ بات چیت کا ہی جو ہے وہ ذریعہ بنے۔ تو جب عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ یہ ذریعہ بنی تھی اور انہوں نے ایک میسج جو ہے وہ کنوے کیا تھا، لیکن میری معلومات کے مطابق اس وقت جو متحدہ اپوزیشن اتحاد تھا اس کے زعماء نے جب یہ پوچھا کہ جی یہ تجویز آپ کی ہے یا آپ کسی کا ہمیں میسج دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہماری تجویز نہیں ہے، ہم میسج دے رہے ہیں، باقی آپ اس کے اوپر غور کر لیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی پیغام نہیں دیا جا رہا ہے کہ یا ارلی الیکشن ہونا چاہیے یا اکتوبر میں ہونا چاہیے یا قومی حکومت بننی چاہیے؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ہماری میٹنگ تھی، اس میں پرائم منسٹر صاحب خود موجود تھے، اس میں یہ سپریم کورٹ میں جو کل کی پیشی ہے اس سے متعلق جو ہے وہ ساری تجاویز جو ہیں وہ زیر غور آئیں، تو انہوں نے اور باقی چیزیں بھی ساری ڈسکس ہوئی، جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کا موقف وہ بھی ڈسکس ہوا، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات جو ہے وہ، حالانکہ بڑی مختصر سی میٹنگ تھی اور اس میں بڑے یعنی سینئر لوگ تھے،
تو انہوں نے کوئی ایسی بات ہمیں سے خیر کسی نے کویشچن بھی نہیں کیا اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن آپ کی انفارمیشن کیا ہے، آپ کی پارٹی کے کسی حصے کسی لیڈر کو کسی جگہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس طرح کا کوئی میسج کنوے نہیں کیا گیا ہے کہ آپ لوگ ایسا کر لیں؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو کوئی بات نہیں ہوئی. کل ایک ہماری پارٹی کے سینئر ساتھی ہیں وہ جو کہ فارمر اسپیکر بھی ہیں، وہ ایک سرسری بات میرے ساتھ کر رہے تھے کہ مجھے جو ہے وہ کھٹک صاحب کا پرویز کھٹک صاحب کا فون آیا ہے تو وہ ملنا چاہتے ہیں. اب وہ ملے تو نہیں ہے، تو اگر وہ ملیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کس مقصد کے لیے جو ہے ملنا چاہتے ہیں. لیکن تو ابھی تک رانا صاحب ویسے ایک اسٹیبلشمنٹ کے سوال حوالے ہمارے سے بھی کوئی ذہن بات میں نہیں آتا ہوئی. ہے کہ آپ لوگوں سے نہ معیشت قابو ہو رہی ہے، نہ ڈالر قابو ہو رہی ہے، نہ عمران خان قابو ہو رہے ہیں، نہ آپ کیسز بنا سکے، تو پاپولیرٹی آپ کی گر رہی ہے. تو اس حکومت میں کیا ایسی چیز ہے جس سے پھر آپ چمٹے ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس حکومت سے اگر ہم چمٹے نہ ہوتے تو خدا نہ خواستہ یہ ملک اس وقت تک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. جو اکانومی کا بٹھا بٹھایا عمران خان نے 3.5 پونے 4 سال میں، جس طرح سے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اگر عدم اعتماد کے بعد ہم یہ ملک جو ہے یہ کیئر ٹیکر کے سپرد کر کے الیکشن میں چلے جاتے، یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا اور پھر کہاں الیکشن ہوتے، یہ ملک انارکی اور افراتفری کے جو ہے وہ جنگل میں چلا جاتا. ہم نے اپنی سیاست کی بنیاد کے اوپر، اپنی پاپولیرٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ملک کو سنبھالا ہے. ملک آج ہم نہیں، ہمارے مخالف بھی یہ کہہ رہے ہیں اور تمام اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ملک جو ہے وہ اب ڈیفالٹ کی پوزیشن سے جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے. باقی اگر ملک میں انریسٹ رہے گی، یعنی اسمبلی جو ہے وہ میٹ کرتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، ایک آدمی چیف منسٹر منتخب ہوتا ہے، اگلے دن پھر اس کو عبوری وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. تو جب اس قسم کے فیصلے ہوں گے اور جب ایک پارٹی جو ہے وہ اڈامنٹ ہوگی، اس نے سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے رکھنا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر اکانومی پہ ہوتے ہیں. یہ اگر چیزیں آج ختم ہو جائیں تو اگلے 10 دن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں خود آپ کہ کی یہ پارٹی یا ساری الائنس چیزیں کے جو ہیں اندر ارلی یہ اپنی الیکشن سطح پہ آ کرانے کا جائیں گی. کوئی ارادہ یا سوچ نہیں ہے؟ آپ لوگ اس پہ مصر ہیں کہ ہم ٹائم پورا کریں گے؟ نہیں صافی صاحب، آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کس طرح سے ہوگا. یہ کیا عمران خان ارلی الیکشن چاہتا ہے؟ یہ تو صرف ایک پراپیگنڈا اور جو ہے وہ ایک بیانیہ ہے اس کا. اگر یہ ارلی الیکشن چاہتا ہے، یہ توڑے کے پی کے کی اسمبلی، یہ توڑے پنجاب اسمبلی. یہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی اس وقت اس کے پاس ہی تھی نا جب عدم اعتماد ہوا تھا. تو یہ قومی اسمبلی سے استعفے کے ساتھ یہ اسمبلیاں توڑ دیتا، الیکشن ہو جاتے. لیکن اب جب یہ تو ہمارا آرگومنٹ سندھ تھا نا آپ کے پاس، کہ اگر اتنے استعفے ہو جائیں گے تو الیکشن پھر ضمنی نہیں ہوگا، جنرل ہوگا. تو یہ ہمت کرتا. لیکن اب تو جب نہ اب بھی پنجاب میں اگر آپ کی ایسا ہو حکومت ہوگی، کہ کے پی کے میں ان کی حکومت بیٹھی ہے، پنجاب میں اگر ان کی حکومت بن جاتی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے، بلوچستان میں بی اے پی کی ہے، تو کیا پھر ہم قومی اسمبلی توڑ کے الیکشن کروا دیں لیکن رانا صاحب اور ان صوبائی حکومتوں کے تحت پھر ہم الیکشن لڑیں؟ اگر پنجاب کی حکومت بھی ان کے پاس چلی جاتی ہے، کے پی ان کا ہے، آزاد کشمیر ان کے پاس ہے، گلگت بلتستان ان کے پاس ہے، سندھ ٹھیک ہے اتحادی کے پاس ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس لحاظ سے تو پرائم منسٹر صرف ایک اسلام آباد کے میئر کی نہیں ہوں گے، تو اس حکومت سے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ الیکشن کی طرف جائیں؟ نہیں، پرائم منسٹر کو پی ایم ایل این کا تو نہیں ہے نا، یہ حکومت پی ایم ایل این کی تو نہیں ہے. یہ اتحادی جو ہے وہ اتحاد کی حکومت ہے. یہ اتحاد جو ہے اس میں سندھ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، بی اے پی بھی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اتحادی حکومت ہے، یہ کوئی پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اتحاد کے وزیر اعظم ہیں. تو اس لحاظ سے بلوچستان اور سندھ میں اور اس وقت پنجاب میں بھی یہ جو ہے وہ اتحاد کی حکومت تو ہے کل اور یا اگر تمام ایم کیو ایم اتحادی نکل جماعتیں جو جائے ہے یا باپ وہ نکل جائے تو ان آپ کا کی ایک حکومت موقف دڑام ہے. سے گر جائے گی جس طرح عمران کی گر گئی، تو اس صورت میں بہتر نہیں ہے کہ یہ تو پھر مفروضہ ہے نا کہ فلاں نکل جائے. وہ تو پھر کوئی بھی جو ہے وہ نکل سکتا ہے. لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم کوئی الیکشن سے فرار اختیار کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور الیکشن ہونے ہی ہے. 6-8 ماہ بعد نہیں ہوگی تو 10 ماہ بعد ہو جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتے. الزامات تو بہت نظر آتے ہیں جی.
فرح خان نے یہ کیا ہے، بشرا خان نے یہ کیا ہے، عمران خان نے توشہ خانہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، لیکن آج تک قانونی اور آئینی طریقے سے آپ نہ ان کی حکومت کا کوئی کرپشن سامنے لا سکے، نہ کوئی کیس رجسٹر کروا سکے۔ نہیں، ہم میں تو ان میں فرق ہے نا، وہ تو پہلے بندے کو گرفتار کرواتے تھے یا کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس کا گناہ یا اس کا جرم ڈھونڈتے تھے، اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے اس کی فیملی کی جو ہے وہ بے توقیری کرتے تھے۔ ہم نے جو ہے وہ جس جرم کی نشاندہی کی ہے، اگر توشہ خانے کی بات کی ہے تو ہم نے صرف ریکارڈ پیش کیا ہے، اور وہ ریکارڈ جو ہے وہ آپ ملاحظہ کر لیں، اگر اس ریکارڈ میں جو ہم نے پیش کیا، جو ہم نے بات کی، ایک لفظ بھی اگر غلط ہو تو بالکل پھر آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست ہوگا۔ اسی طرح سے جو بات فرح گوگی کے متعلق کی ہے، جو اس کی لوٹ مار کے متعلق بات کی ہے، جو اس کے نام پہ پراپرٹی جو ہے وہ ایز فرنٹ مین عمران خان صاحب کی ہیں، وہ باقاعدہ رسیدیں نہیں، رجسٹریاں پیش کی ہیں، انتقال پیش کی ہیں، جو 458 کنال، جو 5 ارب روپے لے کے قوم کا 10 ارب روپے ڈبویا ہے عمران خان صاحب نے، وہ باقاعدہ اس کی رجسٹری پیش کی ہے 458 کنال کی، اور اس پراپرٹی کی مالیت جو ہے وہ 5 ارب سے زیادہ ہے، تو اس کی آج تک تردید نہیں کر سکے۔ آج تک اس بات کو کوئی 20 دن ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بتائیں ہم نے کوئی پریس کانفرنس کی ہو، ہم نے کوئی ان کے اوپر کوئی توہین امیز الزامات لگائے ہوں، ہم نے کوئی شہزاد اکبر والا یا شہریار افریدی والا رویہ جو ہے وہ اپنایا ہو کہ ان کو ہم پکڑ لیں، پکڑ کے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالیں اور اس کے بعد جو ہے وہ الزامات لگاتے پھریں۔ یہ جو الزامات نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں جو ہم نے بات کی ہے۔ ادارے جو ہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن کریں، اگر کیس بنتا ہے تو عدالت بھیجیں، نہیں بنتا تو نہ بنائیں۔ اچھا چیئرمین، نیب تو آپ لوگوں نے بنا دیا ہے، لیکن ایک جو نیب قوانین میں تبدیلی کر دی ہے، پھر یہ ہے کہ طیبہ گل کبھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس جاتی ہے، کبھی دوسرے فورم پہ جاتی ہے، تو ابھی تک یہ حکومت ان کی بھی داد رسی نہیں کر سکی۔ دیکھیں، حکومت ان کی داد رسی ٹھیک ہے، اگر ہم ان جیسے ہوتے تو ان کا ایک سیدھا مقدمہ درج کر دیا، ان کو گرفتار کر لیتے، لیکن ہم نے اس معاملے کی نوعیت کے پیش نظر اسے کیبنٹ میں رکھا، کیبنٹ نے اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا، اور اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا ہے۔ اس انکوائری کے نتیجے میں جو جرم اور جو مجرم جو ہے وہ سامنے آئیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ہوگی، پھر وہ گرفتار بھی ہوگے اور وہ جو ہے وہ ایکسپوز بھی ہوں گے۔ نہیں، وہ انکوائری کمیشن صرف جاوید اقبال اور ان کے معاملات کو دیکھے گا یا کہ نہیں؟ انہوں نے تو عمران خان پہ بھی الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے ان کو 1.5 ماہ تک پیم ہاؤس میں رکھا ہے، یا اس معاملے کو بھی وہ بھی اس کمیشن کے مینڈیٹ میں شامل ہے؟ دیکھیں، یہ اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ بڑے واضح ہیں، اور اس میں جاوید اقبال اینڈ ادرز ہیں۔ ان ادرز میں وہ محترمہ جو ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے پی اے سی میں، ان ادرز میں 2 بندے تو انہوں نے نامزد کی، 3 بندے تو انہوں نے نامزد کیے ہیں۔ عمران خان کو نامزد کیا ہے، اپنا اس کو اعظم خان کو نامزد کیا ہے، اور وہ جو نیوز چینل کے طاہر خان صاحب ہیں ان کا بھی انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اس ساری ایکسرسائز میں جو ہے وہ شامل تھے۔ تو یہ جو ادرز ہیں ان کے اوپر پوری انکوائری ہوگی، اور جو ان کا رول ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس مجرمانہ فعل کے لیے، اس مجرمانہ فعل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور نیب کے چیئرمین کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے، اور پورے ملک کا احتساب کا نظام ہائی جیک کرنے کے لیے، اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھونسنے اور اپنے کیس ختم کرانے کے لیے، یہ جرم جو ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ان لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ مینیج ہو رہا تھا، ان کو 1.5 مہینہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یرغمال رکھا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واٹر گیٹ سکینڈل سے بڑا سکینڈل ہے۔ پھر یہ جو مثالیں دیتے پھرتے ہیں نا روز کہ جی وہاں یورپ میں یہ ہوا، وہاں کے پرائم منسٹر نے یہ کر دیا، وہاں پہ یہ ہوا، ان کے صدر نے استعفیٰ دے دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر قوم سے معافی بھی مانگنا چاہیے اور مستعفی بھی ہونا چاہیے۔ لیکن رانا صاحب، اب اگر فیصلہ ان کے خلاف آیا تو وہ احتجاج کے موڈ میں لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پوری قوم نکلے گی اور پھر قوم اپنے فیصلے منوائے گی، تو اس صورت میں کیا آپ کی حکومت میں یہ سکت ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مشتعل ورکر کو کنٹرول کر سکے اور اسلام آباد اور باقی شہروں کو محفوظ رکھ سکے؟ اس نے 1 مہینہ پورے ملک میں کو تقریباً اس نے 33 جلسے کیے،
لوگوں کو بھڑکایا، لوگوں کو اکسایا، اور لوگوں کو جناب اور کہا کہ میں 50 لاکھ لوگ، پھر اس کے بعد 30 پہ آ گئے، پھر 20 پہ آ گئے، لیکن پھر یہ کہہ رہے تھے کہ میں کم از کم 20 لاکھ لوگوں کو لے کے جو ہے وہ میں اسلام آباد میں آؤں گا، اور اسلام آباد کی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور میں وہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک حکومت جو ہے وہ استعفیٰ نہ دے۔ اس کے بعد پھر یہ جتنے لوگ لے کے آیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیے، جو ان کا اشتعال تھا، جو جتنے یہ مشتعل تھے وہ بھی آپ نے دیکھ لیے، اور پھر جس طرح سے یہ جلیل و رسوا ہو کے وہاں سے واپس آئے ہیں وہ ساری چیز آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں یہ سکت ہی نہیں ہے، یہ صرف یہ ڈھول ڈھمکا اور یہ اس قسم کا کام جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں۔ اب بھی انہوں نے اگر کوئی ایسی کوشش کی تو اس کا بڑا منہ توڑ ان کو جو ہے وہ جواب دیں گے۔ لیکن وہ تو ان میں پنجاب کی کوئی ایسی حکومت ان سخت کے نہیں پاس ہے کہ نہیں یہ تھی، اگر احتجاج پنجاب پہ کی حکومت ان کے پاس آ جائے تو اس صورت میں بھی کیا آپ کنٹرول کر سکیں گے؟ چلیں پنجاب نہیں تو کے پی کے کی حکومت ان کے پاس تھی نا، تو کے پی کے سے جو 7-8 ہزار لوگ لے کے آ گئے تھے، چلو اگر پنجاب کی حکومت ہوگی تو 15-20 ہزار لے آئیں گے، اتنا ہی ہے نا، تو ایک کر لیں گے آخری اس کا سوال بندوبست جی، انشاءاللہ یہ تعالیٰ۔ ایف آئی اے یہ آپ اگر کے آنا پاس چاہتے ہے، ہیں اسلام آباد آئیں یہ۔ ایف آئی اے آپ کے جی پاس ہے، ان کے ٹرولز ریاستی اداروں کو گالیاں پڑھواتے ہیں، اور وہ ارسلان اور بشرا بی بی کی آڈیو بھی سامنے آئی تھی، ہم جیسے لوگوں کو بھی گالیاں پڑھواتے ہیں۔ اتنے مہینے ہو گئے، آپ کے ادارے وہ گالم گلوچ کو کیوں کنٹرول نہیں کر سکی؟ یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے؟ جی اس میں دیکھیں، اس میں کنٹرول اس لیے نہیں کر سکی، یہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ میٹنگز لی ہیں، اور اگر میں وہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو دوں کہ کتنے لوگوں کے خلاف پرچے دیے گئے، کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، تو وہ ایک کافی جو ہے وہ سیریس ایفرٹس جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اب اس میں معاملہ ہے کہ یہ جو سائبر کرائم کا لا ہے، اب اس میں دیکھیں صحافی بادلے کا احتجاج بھی جو ہے وہ بے جا نہیں ہے، کیونکہ ایک بڑی تھن لائن ہے۔ اگر یہ آپ اس قانون کو سخت کرتے ہیں اور اس کے تحت جو ہے وہ اس کو آپ نان بیلیبل کرتے ہیں، اس کو پنشیبل جو ہے وہ مور دین 10 ایئر کرتے ہیں، اس کو نان بیلیبل کرتے ہیں، تو بڑی تھن لائن ہے کہ ریاستی ادارے جو ہے وہ اگریس کریں اور اس لائن کو کراس کر کے جو ہے اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کو جو وہ ٹیمپر کریں، اس کو ڈیمیج کریں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر اس سائبر کرائم کا کرائم جو ہے نا یہ کوئی کرائم نہیں ہے، آپ ادھر بندے کو پکڑتے ہیں، ادھر وہ بندہ جو ہے وہ بیل آؤٹ ہو جاتا ہے، اور آپ پھر جو ہے وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اگلے دن جا کے وہ اس نے اگر پہلے اس نے 10 ٹویٹ کیے ہیں تو پھر اگلے دن وہ جا کے 100 کرتا ہے۔ تو یہ جو سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے والا لا ہے وہ بالکل بے معنی ہے، اور اس لا کے ہوتے ہوئے کوئی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔